السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی صفوۃ الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی الکتاب الکریم والقرآن المجید: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، نور رمضان پیج پر آپ تمامی احباب کا خوش آمدید ہے، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ ہم تمام کی کاوشوں، محنتوں کو، روزوں، نمازوں، تراویحوں، قرآن کی تلاوتوں، اعتکاف کو اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، آج رمضان المبارک کا 25واں روزہ ہے، اور یہ شب قدر کل رات گزر کر جو اس کا دن ہے وہ آج کا یہ مبارک دن ہے۔ اور چونکہ اب رمضان المبارک بڑی تیزی کے ساتھ ہم سے رخصت کی قطار پر آ چکا ہے، اب یہ مہمان ہم سے رخصت ہونے والا ہے، تو اس ماہ سیام کے احوال سے جو ہم لگاتار ایک حدیث پاک کی تسلسل سے کچھ فقہی مسائل اور اعتکاف، سحری افطاری کے متعلق کی کچھ باتوں کو آپ حضرات نے اس پیج پر سننے کی سعادتوں کو حاصل کیا ہے۔ آج کے اس دن میں علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم تصانیف تفسیر نعیمی میں آپ نے رمضان المبارک کی کچھ تقریباً 13 انوکھے خصوصیات لکھی ہے کہ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اندر ایسی 13 خصوصیتیں ہیں جو کسی اور مہینے میں نہیں ہیں۔ ان میں سے پہلی خصوصیت آپ فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ ہمیشہ بندے کو بلا کر نوازتا ہے۔ یہ تو آپ میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ جو صاحب ثروت ہیں وہی کعبہ پہنچتے ہیں، وہی خانہ کعبہ جاتے ہیں، وہی مکہ جاتے ہیں۔ تو انداز دینے کا یہ ہوتا ہے خانہ کعبہ کا کہ وہ بندے کو بلا کر نوازتا ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر مکۃ المکرمہ میں اس خاص حصے کے اندر اگر بندہ احاطے خانہ کعبہ کے اندر، حرم کے اندر پہنچ کر سجدہ کرتا ہے تو ایک سجدے کا ثواب مولا 1,00,000 سجدہ دیتا ہے۔ یہ نوازنا کعبہ کا ہوا۔ لیکن علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کعبہ جہاں بندے کو بلا کر نوازتا ہے، لیکن رمضان ایک ایسا مبارک مہینہ ہے کہ جو گھر پہنچ کر بندوں کو نواز دیتا ہے۔ دیکھیے نا صاحب، یہی وجہ ہے کہ جس وجہ سے ہم نفل نماز پڑھتے ہیں تو ثواب فرضوں کے برابر دے دیا جاتا ہے، اور فرض ادا کرتے ہیں تو 70 فرضوں کا ثواب دے دیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک اس کی خصوصیت ہے۔ علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی رمضان کی ہی خصوصیت ہے۔ 11 ماہ کے اندر ایسا اجر و ثواب نہیں ملتا ہے جو رمضان مہینے کے اندر ملتا ہے، یہ ایک اس کی خصوصیت ہے۔ تو رمضان بلاتا ہے، رمضان گھر پہنچ کر بندے کو نواز دیتا ہے۔ کعبہ جیسے آپ مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر کعبہ کو سمجھا جائے کہ یہ دریا ہے تو رمضان یہ بارش ہے، کہ دریا کے لیے ہو کر تو بندے کو پہنچنا پڑتا ہے، اور بارش ایک ایسا رہتا ہے کہ نہ وہ سوکھا دیکھتا ہے، نہ لیلا دیکھتا ہے، نہ چھت دیکھتا ہے، نہ کوئی اور شے دیکھتا ہے، بس وہ چھما چھم گرتا ہی رہتا ہے۔ ویسے رمضان کی برکتیں،
رحمتیں بندے کے اوپر ہمیشہ پورا ماہ گرتی ہی گرتی رہتی ہے، بس وہ اس کو لیتے آنا چاہیے۔ یہ پہلی خصوصیت ہے۔ علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری خصوصیت یہ بیان فرمائی کہ رمضان ایک بھٹی ہے، کہ جس طرح بھٹی میں خراب لوہے کو ڈال کر اسے جلا جلا کر پھر ایک مشین کا پرزہ بنا لیا جاتا ہے، یا سونے کا وہ سونے کی چھوٹی سی بھٹی ہے کہ جس میں سونے کو ڈال کر جس سے زیور بنا لیا جاتا ہے، ویسے ہی رمضان ہر مومن بندے کے لیے ہو کر ایک بھٹی کے مثل ہے۔ وہ کیسے؟ آپ فرماتے ہیں کہ ایک گنہگار اپنے گناہوں کو لے کر جب اس ماہ کی شروعات سے پہلے آتا ہے اور اس ماہ میں وہ روزے رکھتا ہے، اللہ کی عبادتیں کرتا ہے، وہ بھوک پیاس برداشت کرتا ہے۔ یہ رمضان کا حقیقی معنی بھی یہی ہے کہ وہ بھٹی ہے، وہ جلا دیتی ہے، تو وہ بڑے بڑے گناہوں کو جلا دیتی ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ بندہ اگر گنہگار ہوتا ہے تو صالح بن جاتا ہے، اور اگر صالح ہوتا ہے تو اللہ کا محبوب بندہ بنا دیا جاتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا خاص ایک خصوصیت ہے کہ وہ گنہگاروں کو بھی پرہیزگار بنا دیتی ہے۔ اور یہی تو میرا مولا قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ میرا مولا فرماتا ہے کہ ہم نے روزوں کو تم پر فرض کیا ہے۔ اس فرض کرنے کی وجوہات میں سے جو خاص وجہ ہے، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہی تو ہے۔ دیکھو نا صاحب کہ 11 ماہ جو ہمیشہ ہمیں گلی کوچوں میں نظر آنے والے بچے ہیں، وہ مسجدوں میں نظر آتے ہیں، اتنے اچھے لگتے ہیں، ٹوپی سر پر ہوتی ہے، وہ اذان سے پہلے کچھ آ جاتے ہیں۔ ہمارے بہت سے بھائی جو مسجدوں سے دور ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان آتا ہے تو ایسے پرہیزگار بن جاتے ہیں کہ اذان بھی نہیں ہوتی ہے اور مسجدوں میں حاضر ہوتے ہیں، بہت سے قرآنوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، بہت سے تسبیحوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یہی تو رمضان کا اصل مقصد ہے۔ یہی تو رب کہہ رہا ہے کہ یہ تو رمضان ایک بھٹی کے مثل ہے کہ جس میں لوہا ڈالا اور پھر جو پرزہ بنانا چاہتے ہو، مشین کے جس حصے کو بنانا چاہتے ہو وہ بنا لو۔ ویسے ہی یہ رمضان بھی جب بھی آتا ہے تو گنہگار آتے ہیں، انہیں نیک اور پرہیزگار بنا دیتا ہے۔ اتنا حسین نظارہ نظر آتا ہے کہ جہاں 11 ماہ، حالانکہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ پوری 11 ماہ جہاں مسجد ویران خالی نظر آتی ہے، وہ رمضان مہینے میں آباد نظر آنے لگتی ہے۔ یہ رمضان المبارک ہے صاحب، یہ اس کی خصوصیت ہے کہ جو اس طرح سے بندے کو نوازتی ہے۔ اور جیسے میں نے ایک اور خصوصیت آپ کو پہلی ہی خصوصیت میں بیان کر دی تھی کہ یہاں رمضان کا ثواب کا حال ایسا ہے کہ وہ نفل پڑھو تو فرض کے برابر ثواب، اور فرض پڑھو تو تمہیں 70 فرضوں کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ رمضان ہے۔ یہ 3 خصوصیات آج میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ یقین مانیے یہ رمضان المبارک اتنا نواز رہا ہے، ایسا دے رہا ہے، اتنا دے رہا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بندے کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرے کاش اے مولا پورا ماہ رمضان ہو جائے۔ یہ رمضان ہے۔ یقیناً اللہ تعالی ہم کو اس کے چند لمحات کے اندر اپنی اور اپنے ماں باپ، اہل و عیال کی اور پوری امت کی بخشش کی دعا کرنے کی اور بخشوانے کی کوشش میں اللہ تعالی ہم تمام کے ان وقتوں کو نکالے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کی روزوں، نمازوں، قرآن کی تلاوتوں، اعتکافوں کو اور دعاؤں کو اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔